سبب بن جاتی ہے اور اس کے نام لگ جاتی ہے کہ اس بندے نے میری جو ہے وہ سے خاطر خواہ نہیں کی، میری مہمان نوازی نہیں کی. تو یہ تو ایک اللہ کا مہمان آ رہا ہے. ہوتے ہوئے بھی اللہ کے مہمان ہی جو گھر میں آتے ہیں، لیکن یہ جو مہمان آ رہا ہے یہ بہت خاص مہمان آ رہا ہے. یہ وہ مہمان ہے کہ جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ مہمان جب گھر میں آتا ہے تو کبھی خالی لوٹ آتا ہے، کبھی کچھ ہاتھ میں لاتا ہے، کبھی کچھ نہیں لاتا. لیکن یہ وہ اللہ کا مہمان ہے کہ جو اپنے بندوں کے لیے ڈھیروں نیکی لے کر آتا ہے، ڈھیروں نور کی برساتیں لے کر آتا ہے، ڈھیروں جو ہے وہ نیکیوں کے سجد لے کر آتا ہے. اس لیے آنے والا جو مہینہ ہے اس کے استقبال کے لیے ہم نے اس کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ حاضری لگوانی ہے. دوستان عزیز، اللہ رب الجلال کا قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام فرض کیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے کہ فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر کے رب کی بارگاہ کے اندر مقبول ترین بندے بن جاؤ. سامعین وقار، روزے کا معنی کیا ہے؟ روزے کا مطلب کیا ہے؟ روزے کا مفہوم کیا ہے؟ روزے کا معنی بیان کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ الامساک عما تنازع الیہ النفس. روزہ اس چیز کا نام ہے، روزہ اس شے کا نام ہے، روزہ اس عبادت کا نام ہے کہ جو دنیاوی خواہشات کی طرف نہ جانے دے، اللہ کی طرف لے کے آ جائے. جو تمہارے نفس کو دنیاوی خواہشات سے روک کر، دنیاوی محبت سے روک کر، دنیاوی عیش و عشرت سے منہ موڑ کر تمہارا رب کی طرف منہ لگا لے، اس کو روزہ کہتے ہیں. سامعین وقار، پھر روزے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اللہ رب الجلال اپنے بندوں کو اس سخت محنت کا، اس سخت مشقت کا، اس سخت ریاضت کا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ پھل عطا فرمائے، اعلیٰ سے اعلیٰ اجر عطا فرمائے. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، افطاری کے ٹائم تک بھوکا رہنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ رب الجلال کی رضا ہو اس میں، اور اللہ رب الجلال کو راضی کرنا ہو اس میں. اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ اگر بندہ صبح صادق سے لے کر افطاری کے وقت تک بھوکا تو رہا، پیاسا تو رہا، پھر جو ہے وہ جمع سے اور ایسے کاموں سے جو ہے وہ رکا رہا جو منع تھے، لیکن اس کے علاوہ اگر اس نے غیبت کر لی، اگر اس نے جھوٹ بول دیا، اگر اس نے فراڈ کر دیا، اگر اس نے دھوکہ دہی کر دی، تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے بھوکا رہنے سے اس کو کوئی اجر نہیں عطا فرماتا. حضور آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. کہ جو بندہ صبح صادق سے لے کر افطاری کے وقت تک بھوکا رہتا ہے، قول الزور، بھوکا تو رہتا ہے لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے، صرف جھوٹ نہیں بولتا، والعمل به، پھر اس جھوٹ کے اوپر عمل کرتا ہے، فليس لله حاجة، اللہ تعالیٰ کو اس بندے کے بھوکا رہنے کے لیے کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے اس بندے کے لیے کوئی اجر و انعام نہیں ہے، کوئی اس کے لیے جو ہے وہ ثواب کا، کوئی جو ہے وہ اچھے نیکی کے اور بھلائی کے کاموں کا رب کی بارگاہ سے اس کی طرف کوئی جو ہے وہ تحفہ نہیں ہے اس بندے کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے بندے کو بھوکا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. دوستان عزیز، پھر ایسا مہینہ آنے والا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہر رجب شہر امتی وفضلہ علی سائر الشہور، کہ رجب کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے اور میری امت کی فضیلت ساری امتوں پر ایسے ہے. میری
سارے مہینوں کے اوپر ہے. اب حضور کی امت ساری امتوں سے سب سے اعلیٰ و افضل ہے. رجب کے مہینے کو اس کے ساتھ تشبیہ دے کر فرمایا کہ رجب کا وہ مہینہ ہے کہ جس طرح میری امت سب امتوں سے افضل والا ہے، اسی طرح رجب کا مہینہ سب سے افضل والا ہے. پھر فرمایا کہ وہ شعبان شہری وفضلہ علی سائر الشہور کفضل علی سائر الانبیاء. اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور شعبان کو دوسرے مہینوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے مجھ محمد مصطفیٰ کو دیگر انبیاء کرام کے اوپر فضیلت حاصل ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ وَفَضْلُهُ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ كَفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ. فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے. رمضان کی جو آنے والی برکت کی گھڑیاں ہیں، جو محبت کے لمحات ہیں، یہ اللہ کے ہیں. ان کو اس مہینے کو اور ان کی گھڑیوں کو دیگر مہینوں کے اوپر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے اوپر فضیلت حاصل ہے. یعنی آنے والا مہینہ اتنا افضل ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنی عظمتوں والا ہے، اتنی شان والا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رب ذوالجلال کا وہ مہینہ ہے، اس مہینے کو دیگر مہینوں کے اوپر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے رب ذوالجلال کو اپنی مخلوق کے اوپر فضیلت حاصل ہے. دوستان عزیز، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ان الصیام لیس من الطعام والشراب ولکن من الکذب والباطل واللغو. اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک روزہ طعام کے ساتھ نہیں ہے. روزہ صرف کھانے کا نام نہیں ہے، صرف پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ ولکن عن الکذب والباطل واللغو، فرمایا روزہ جھوٹ سے رکنے کا نام ہے. روزہ رکھ کر اگر ہم شام تک بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، دیگر کاموں سے رکتے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہاں پر ہمیں جھوٹ سے بھی رکنا ہے، وہاں پر ہمیں باطل کاموں سے بھی رکنا ہے، وہاں پر ہمیں لغویات جو ہیں اور جو برے کام ہیں ان کاموں سے رک کر اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہونا ہے. سامعین عزیز، آنے والا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کا ایک سچا غلام بنا کر رب کی بارگاہ کے اندر پیش کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کریں رب کی بارگاہ سے کہ رب ذوالجلال اپنی برکت والی اس مہینے کے اندر، ان برکت والی گھڑیوں کے اندر اللہ رب ذوالجلال اپنے نبی کے صدقے سے ہمیں معافی عطا فرمائے. سامعین عزیز، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الكذب والمحارم ودع عن المحارم وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك ولا تجعل يوم فطرك وصومك سواء. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھے تو پھر اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے روک کے رکھے، اپنی آنکھ کو بری چیزوں سے بچا کر رکھے. پھر فرمایا وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ، یہ جو تمہارے منہ کے اندر زبان رکھی گئی ہے اس کو جھوٹ سے بچائیں. کہیں ایسا نہ ہو صبح صادق سے لے کر شام تک آپ بھوکے تو رہے لیکن آپ نے جھوٹ بول کر روزے کی اس فضیلت کو آپ نے ضائع کر دیا ہے. اگر آپ نے اس روزے کی فضیلت کو ضائع کر دیا ہے تو پھر آپ صرف بھوکے رہے ہیں، پیاسے رہے ہیں، لیکن آپ نے رب کی بارگاہ سے اجر نہیں پایا. جب آپ نے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے اجر نہیں پایا تو آپ کے بھوکا رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، آپ کے پیاسے رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، آپ کا اور کاموں سے رکنے کا کوئی مقصد نہیں رہا. اس لیے روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، اس لیے روزہ صرف پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ نام ہے کہ اپنے کانوں کی بھی حفاظت کی جائے، روزہ نام ہے کہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کی جائے، روزہ نام ہے کہ اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کی جائے، روزہ نام ہے کہ اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت کی جائے، روزہ نام ہے کہ اپنے پاؤں کی بھی برائی کی طرف چلنے سے حفاظت کی جائے، روزہ نام ہے کہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کیا جائے، روزہ نام ہے کہ کسی کے ساتھ فرار نہ کیا جائے، روزہ نام ہے کہ نام توڑ کے اندر کمی نہ کی جائے، روزہ اس چیز کا نام ہے کہ روزہ رکھ کر لوگوں کے ساتھ دو نمبری کے ساتھ کاروبار نہ کیا جائے،
روزہ رکھ کر لوگوں کے ساتھ لوگوں کو دھوکہ نہ دیا جائے. روزہ نام ہے کسی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنے کا. روزہ نام ہے کسی کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آنے کا. روزہ نام ہے کسی کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ نیکی کرنے کا. روزہ نام ہے محبت کی چیزوں کو پیدا کرنے کا. سامعین کی بکار پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب رمضان کی گھڑیاں آتی ہیں، جب رمضان کے لمحات آتے ہیں، جب رمضان کی مبارک گھڑیاں آنے شروع ہوتی ہیں، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. فتحت ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے غلاموں کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. پھر فرمایا وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے سارے دروازوں کو رب الجلال بند فرما دیتا ہے. وسلسلۃ الشیاطین، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو اور جو جتنے بھی شریر جن ہیں شیاطین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیتا ہے، ان کو قید فرما دیتا ہے، تاکہ میرے نبی کے غلام کھل کر میری بارگاہ کے اندر آ کر اپنے گناہوں کی بخشش کی مدد مانگ سکے. لیکن اس کے باوجود بھی کئی بار ہمارے دلوں پر ایسا ضبط لگا ہوتا ہے کہ ہم کئی بار یہ مبارک گھڑیوں بھی ضائع کر دیتے ہیں، ہم یہ مبارک لمحات بھی ضائع کر دیتے ہیں، ہم یہ مبارک ساعتیں بھی جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ دار کی یہ قیامت کے دن شان ہوگی کہ فی ثمانیۃ ابواب فیہا فی الجنۃ ثمانیۃ ابواب فیہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے. اس دروازے سے نہ تو صدقہ دینے والا داخل ہوگا، اس دروازے سے نہ تو نماز پڑھنے والا داخل ہوگا، اس دروازے سے نہ تو زکات دینے والا داخل ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخلہ الا الصائمون، کہ قیامت والے دن اس دروازے سے جو میرے نبی کے غلام روزہ دار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اس دروازے سے داخل فرمائے گا. قیامت والے دن ان لوگوں کو اس دروازے سے داخل کیا جائے گا. پھر 5 خصوصیات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے صدقے سے نبی علیہ السلام کے غلاموں کو عطا فرمائی ہیں. وہ 5 خصوصیات ایسی ہیں کہ حضور سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی امت کو عطا نہیں فرمائی. ذرا میں وہاں کی نظر کر دوں، محبت سے کہے سبحان اللہ، اور محبت سے کہے سبحان اللہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میرے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جہاں پہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے میرے سرکار نے فرمایا اے جابر، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو رمضان المبارک کی گھڑیوں کے اندر 5 خصوصیات عطا فرمائی ہے. فرمایا میرے جابر وہ 5 خصوصیات، وہ 5 انعام کیا ہیں وہ ذرا سن لے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے جابر، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، جب رمضان کی پہلی گھڑیاں آتی ہیں، جب رمضان المبارک کی پہلی ساعتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ میری امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے. جب رمضان المبارک کی پہلی گھڑیاں آتی ہیں، جب پہلی رات آتی ہے، اللہ رب الجلال میرے غلاموں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ جس بندے کی طرف نظر رحمت فرما دے اس کو کبھی بھی جہنم کے اندر داخل نہیں فرمائے گا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری خصوصیت یہ ہے، دوسرا انعام یہ ہے، دوسرا اکرام یہ ہے کہ جب روزہ دار صبح صادق سے لے کر شام افطاری کے وقت تک جب بھوکے رہتے ہیں، جب پیاسے رہتے ہیں، تو ان کے منہ سے جو بو نکلتی ہے اللہ تعالیٰ کو وہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے غلام، اے میرے جابر، تیسری خصوصیت یہ ہے، تیسرا انعام یہ ہے، تیسرا اکرام یہ ہے کہ رمضان المبارک کی گھڑیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے فرشتے میری تمام امت کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے
بندہ آپ کو اتنی آواز دے رہا ہوں کم از کم آپ مجھے بھی راضی کر محبت سے کہ سبحان اللہ اے میرے جابر جب رمضان مبارک کی گھڑیاں آتی ہیں جب یہ مقدس لمحات آتے ہیں جب یہ محبت والی گھڑیاں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے میرے نبی کے غلاموں میرے غلاموں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں چوتھی خصوصیت کیا ہے چوتھا انعام کیا ہے چوتھا اکرام کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے جابر جب رمضان مبارک کی گھڑی آتی ہے جب رمضان مبارک کے محبت کے لمحات آتے ہیں جب محبت کے یہ ساعتیں آتی ہیں اے میرے جابر اللہ تعالیٰ اپنی جنت سے مخاطب ہو جاتا ہے فرماتا ہے میری جنت ذرا اپنے آپ کو سنبھال لے ذرا اپنے آپ کو سجا لے ذرا اپنے آپ کو بناوٹ کے اندر رکھ لے اس لیے کہ دنیا کے اندر جو میرے نبی کے غلام روزے کی مشقت کو اٹھا کر جب تیرے اندر آئیں گے آ کر تیرے اندر راحت و استراحت فرمائیں گے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا پانچویں خصوصیت کیا ہے پانچواں انعام کیا ہے پانچواں اکرام کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے جابر پانچواں جو اللہ نے میری امت کو انعام عطا فرمایا ہے پانچواں جو اکرام عطا فرمایا ہے جو پہلے کسی نبی کی امت کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا وہ میری امت کو اللہ نے میرے صدقے سے عطا فرمایا ہے وہ پانچواں انعام کیا ہے وہ پانچواں اکرام کیا ہے وہ پانچواں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے غلاموں کے لیے کیا تحفہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے آخری شب آتی ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پورے رمضان مبارک کے اندر بندوں کی بخشش اور مغفرت فرمائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس ایک رات کے اندر اس پوری تعداد کی مانند میری امت کے غلاموں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس آخری رات کو اس آخری شب کو ان آخری مقدس لمحات کے اندر جتنے بھی رمضان مبارک کی گھڑیوں کے اندر جتنے بھی بندوں کی بخشش اور مغفرت فرمائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان ساروں کی تعداد کی مانند رمضان مبارک کی ان آخری گھڑیوں کے اندر ان آخری لمحات کے اندر میرے غلاموں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے اتنے میں صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اے کملی والے آقا جی یہ انعام کس لیے ہے یہ اکرام کس لیے ہے میرے آقا نے فرمایا کیا جانتے نہیں ہو کیا یہ بات آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب مزدور صبح سے لے کر شام تک کام کاج کرتا ہے تو آقا اس کا مالک اس کا جو کام کروانے والا ہے اس کو دیہڑی دیتا ہے اس کو مزدوری دیتا ہے اس کو دن بھر کی اجرت دیتا ہے تو اے میرے غلام اگر دنیا کے مزدور کو اپنا آقا اپنا مالک اتنا اجر دیتا ہے اور بر وقت اس کو نواز دیتا ہے تو وہ کائنات کو پیدا کرنے والا رب اگر بندہ اس کی بارگاہ میں جھک جائے اگر بندہ اس کی بارگاہ کی طرف آ جائے اگر اس کی رضا کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کر لے تو رب ذوالجلال اپنے بندوں کو دنیا سے زیادہ دگنا اور اعلیٰ اجر عطا فرمانے والا ہے اگر دنیا کے اندر رہنے والا مزدور آگ سے خالی نہیں رہتا تو وہ رب ذوالجلال جس نے اپنے بندوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے وہ اپنے بندوں کے کاسے اس دامن کاسا کو کیسے خالی چھوڑ سکتا ہے وہ اپنے بندوں کو نوازتا ہی نوازتا ہے دوستان عزیز رمضان مبارک کی گھڑیوں کو ضائع نہیں کرنا جب کوئی گھر میں مہمان آتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں مرحبا اہلا وسہلا مرحبا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس آنے والے کو گویا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کے آنے سے ہمیں خوشی ہوئی ہے اور ہمارا دل آپ کے لیے جو ہے وہ کھل اٹھا ہے اور آپ کی محبت کے اندر ہمارا دل خوش ہے اس لیے ہم جب رمضان مبارک کو مرحبا کہیں گے اور محبت کے ساتھ اپنے دل کے اندر جگہ دیں گے گویا ہم نے اللہ کے مہمان کو اپنے دل کے اندر جگہ دے دی ہے گویا ہم نے اس اللہ کے مہمان کو یہ کہہ دیا ہے کہ شکر ہے تو ہماری زندگیوں کے اندر ایک بار پھر آ گیا ہے اب ہم نے جو پچھلی کوتاہیاں کی ہیں اب ہم ان کا بھی ازالہ کر کے ہم تیری مہمان نوازی کریں گے اور ایک بات یاد رکھیں کہ رمضان مبارک کے اندر بجائے نوافل ادا کرنے کے جن لوگوں کی میرے سمیت فرض نمازیں رہتی ہیں قضا زیادہ سے
کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں ہیں کہ ان گھڑیوں کے اندر رب ذوالجلال نفل کا ثواب فرائض کے برابر عطا فرماتا ہے، پھر فرائض کے ثواب کو 700 گنا پر بڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو جب میں اور آپ جو گزشتہ نمازیں رہ گئی ہیں تو اگر ہم ان کو ادا کریں گے تو رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو دگنا چگنا اجر عطا فرمائے گا۔